آپ بڑے پریشان سے نظر آ رہے ہیں، اجنبی نے ڈھیٹھائی سے کہا۔ نوجوان نے غیر ارادی طور پر اپنی پتلون کی جیب پر ہاتھ پھیرا، مگر فاؤنٹین پین ابھی موجود تھا۔ کبھی سندل کے موقع پر آئیے، اجنبی کہتا رہا۔ شاید نوجوان نے اسے غلط سمجھا تھا۔ بابا کی پالکی سارے پہاڑ کا گشت لگاتی ہے، بڑی زبردست آتش بازی ہوتی ہے، رات کو شیر ببر آتا ہے، ہندو مسلمان بڑی عقیدت سے حاضری دیتے ہیں۔ یہی ہندو مسلمان شہر واپس جا کر جب بلوا ہوتا ہے تو ایک دوسرے کو چھرا بھی مارتے ہیں، نوجوان نے اکتا کر کہا اور جلدی سے واپس مڑ گیا۔ اجنبی سر ہلا کر آگے بڑھا اور ایک موٹی سیٹھانی کے تعاقب میں مصروف ہو گیا۔ جانے کون تھا یہ شخص، میری طرح بیکار، آوارہ، بے مقصد؟ کیا عجیب جگہ ہے یہ فقیروں کی پہاڑی، کمال ہے، نوجوان نے سوچا۔ پہاڑی سے اترتے وقت مصری ممی یعنی لمبے فقیر کی آواز اسی طرح سنائی دی۔ راستے پر پڑتا ہوا اس کا سایہ ڈوبتے سورج کی روشنی میں اب بے حد طویل اور لرزہ خیز معلوم ہو رہا تھا۔ دوسرے فقیروں کی چادروں پر سکوں کی ڈھیریاں بن چکی تھیں۔ یاتری تھکے ہارے، بیمار، مضطرب، آسودہ، صحت مند، مسرور، پر امید اور جذبہ عقیدت سے سرشار اب قطار اندر قطار واپس اتر رہے تھے۔ نوجوان جو اب بہت زیادہ تھک چکا تھا، نشیب میں پہنچ کر ایک مختصر سی خاصی آرٹسٹک جھوپڑی کے برآمدے میں ٹک گیا، جس کے کنارے پر کاسا بڑی نفاست سے رکھا ہوا تھا۔ سرمگی آنکھوں اور سرخ داڑھی والے ایک بڑے میاں کشکول کے پیچھے بیٹھے تھے۔ انہوں نے لیمن ڈراپس، بتاشوں اور چینیوں کا ایک بہت ہی مختصر سا کھانچا بھی لگا رکھا تھا۔ ایک سفید صاف ستھری تولیہ کھوٹی سے ٹنگی تھی۔ اندر سے ایک جوان عورت ساری سے سر ڈھانپے برآمدے میں آئی اور کاسے کے پیچھے گویا اپنے آفس ڈیسک پر بیٹھ گئی۔ اندر تیل کے اسٹوو پر کیتلی چڑھی ہوئی تھی۔ آپ یہاں کب سے ہیں؟ نوجوان نے 2 آنے کے چنے خریدتے ہوئے دوستانہ لہجے میں سرخ داڑھی والے سے دریافت کیا۔ 20 سال ہو گئے۔ آمدنی اچھی ہو جاتی ہے؟ میرا مطلب ہے آپ کی اس دکان سے۔ مہنگائی اتنی بڑھ گئی ہے مگر اللہ کا شکر ہے۔ نوجوان پر شک بھری نظر ڈال کر انہوں نے جواب دیا۔ انگار لگے اس آمدنی کو، جوان عورت بڑبڑائی۔ سرخ داڑھی والے نے مسکرا کر عورت کو دیکھا۔ یہ میری دوسری زوجہ ہیں، یہاں ان کا دل گھبراتا ہے، کہتی ہیں شہر میں چل کر رہو۔ برسات میں یہاں مشکل پڑتی ہوگی؟ نوجوان نے اظہار خیال کیا۔ جی ہاں، برسات میں زائرین بھی نہیں آتے اور سانپ بچھو بھی بہت ہوتے ہیں۔ میری جوان بیاہی لڑکی کا انتقال ہو گیا پچھلے سال، تب سے میرا دل بھی یہاں سے اچاٹ ہو گیا ہے۔ مرحومہ سامنے والی جھوپڑی میں رہتی تھی، میں نے بیاہ کر رخصت کیا بھی تو اس طرح کے نظروں کے سامنے رہے، کلیجے کو ٹھنڈک رہے۔ ایک بچہ اپنے نشانی چھوڑا غریب نے۔ انہوں نے ایک چھنگلیا سے پلکیں خشک کیں، گھنے اندھیرے درختوں میں بسیرا لینے والے پرندوں نے چہچہانا شروع کر دیا تھا۔ نوجوان بہت متاثر ہوا، شاید مدتوں سے کسی نے اس طرح بیٹھ کر اس بوڑھے شخص سے اس کا دکھ درد نہ سنا تھا۔ ارے محمد اکرم، بوڑھے نے آواز دی، پھر نوجوان سے کہا، میری بچی کا شوہر، جی ہاں وہ بھی یہی کام کرتا ہے۔ سامنے کی جھوپڑی سے گیروا کرتا پہنے، تسبیح پھراتا اور ذرا لنگڑا کر چلتا ہوا ایک نوجوان بے حد صحت مند فقیر قریب آیا۔ اس نے بھی نوجوان کو شبہ کی نظروں سے دیکھا۔ مہندی رچی داڑھی والے بڑے میاں نے بیوی کو اشارہ کیا، وہ اندر سے چائے بنا کر لائی اور ایک پیالی نوجوان کو پیش کی۔ ایک قبول صورت لڑکی 4 سالہ بچہ گود میں اٹھائے درختوں میں سے نمودار ہوئی اور سرخ پٹوں والے کو مخاطب کیا۔ لو سنبھالو اپنے نواسے کو ماموں، میں روٹی پکانے جا رہی ہوں۔ مبارک ہو، آج نواسے نے 3 روپے کمائے ہیں۔ لڑکی نے بچے کو سائبان میں ٹکا کر بڑے سلیقے سے 1.5 روپے کی ریزگاری ماموں کے حوالے کی اور 1.5 روپیہ ساری کے آنچل میں باندھ کر اٹھلاتی ہوئی نیچے اتر گئی۔ سارا کنبہ یہی ہے ماشاءاللہ؟ نوجوان نے ذرا رشک سے پوچھا۔ جی ہاں، یہ میری بھانجی تھی، بڑی سگھڑ بچی ہے۔ میری ہمشیرہ اور بہنوئی وہ نیچے والی جھوپڑی میں رہتے ہیں، بہنوئی نابینا ہے۔ نوجوان اٹھ کھڑا ہوا اور اس مہربان اور ہنرمند کنبے کو خدا حافظ کہہ کر اور نیچے اترا۔ سورج کی نرم اور ترچھی کرنوں نے ڈالیوں میں سے چھنچھر کر ماحول کو دفعتاً زیادہ پر اسرار بنا دیا تھا۔ فقیر اپنے مقررہ ٹھکانوں سے اٹھ رہے تھے، چٹائیاں لپیٹی جا رہی تھیں،
کوڑھی اور اپاہج اسی طرح پڑے تھے۔ اتنے میں ایک مرہٹھی عورت اداکاشتہ باندھے کیک بسکٹ کا بکس سر پر اٹھائے تیز تیز قدم رکھتی پگڈنڈیوں پر نمودار ہوئی۔ ہر بھکاری کے سامنے جا کر اس نے بکس اتارا۔ بھکاریوں نے خاموشی کے ساتھ اس سے سستی خشک ڈبل روٹیاں اور بسکٹ خریدے۔ عورت نے ان سے پیسے لیے اور دوسرے فقیروں کی طرف چلی گئی۔ چنانچہ سبھی خوشحال نہیں تھے۔ بیشتر اپاہج آسمان کے نیچے لیٹے خشک باسی ڈبل روٹی پر گزر کر رہے تھے۔ نوجوان آخری سیڑھیاں پھلانگتا نیچے پہنچا۔ ایک بار پلٹ کر اس نے پہاڑی پر نظر ڈالی اور باہر نکلا۔ جوہر کے پرے سرخ بالوں والا زنانہ ایک بینچ پر چپ چاپ بیٹھا چائے پی رہا تھا۔ موٹریں اور لاریاں روانہ ہو رہی تھیں۔ موہنی بالا بھی کب کی غائب ہو چکی تھی۔ کل صبح تک کے لیے پہاڑی خاموش اور اندھیرے میں ڈوب چکی تھی۔ نوجوان نے پنواڑی کی دکان سے 10 پیسے کا ان لینڈ لیٹر خریدا اور ریستوراں کے بڑے چھپر میں پہنچ کر بینچ پر بیٹھ گیا اور خط لکھنا شروع کیا۔ والدہ صاحبہ تسلیم، مجھے اطلاع ملی تھی کہ یہاں ایک ریستوراں میں کیشیئر کی جگہ خالی ہے، لیکن صبح جب میں یہاں پہنچا تو معلوم ہوا وہ جگہ بھر چکی ہے۔ بہرحال آپ کو یہ جان کر خوشی ہوگی کہ اس شہر میں 3 سال بیکار رہنے اور دھکے کھانے کے بعد آج بالآخر ایک نہایت اچھا کاروبار میری سمجھ میں آ گیا ہے۔ بہت آرام دہ کام ہے اور آمدنی بھی امید ہے معقول ہوگی۔ قیام و طعام کا انتظام مناسب اور فضا بارونق ہے۔ میرے رفیق کار ہنرمند، اہل فن، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ سچے فنکار ہیں۔ اپنا پتہ آئندہ خط میں لکھوں گا، آپ کا تابعدار بیٹا۔ چند روز بعد مصری ممی نے بڑے غصے سے دیکھا کہ مقابل کی چٹان ایک سیاہ داڑھی مونچھ اور پٹوں والے بارو فقیر کا مسکن بن چکی ہے، جو لمبا کرتا اور سفید کنٹوپ پہنے تسبیح 1000 دانہ پھیرتے ہوئے گرجدار آواز میں مجذوبانہ نعرے لگا رہے ہیں اور ریزگاری کا ڈھیر ان کے قدموں میں لگ چکا ہے۔ جب سیٹھوں کی ٹولی سامنے سے گزرتی ہے تو وہ دلدوز آواز میں، زر کی جو محبت تجھے پڑ جائے گی بابا، دکھ اس میں تیری روح بہت پائے گی بابا، پڑھتے ہیں عوام کے لیے۔ دنیا کے امیروں میں یہاں کس کا رہا ڈنکا، نت بھنگ پی اور عاشق دن رات بجا ڈنکا موجود ہے۔ اپ ٹو ڈیٹ یاتریوں کے سامنے بے نقد کی اڑنگ بڑنگ انگریزی اڑانا شروع کر دیتے ہیں اور دفعتاً جب جذب طاری ہوتا ہے تو نعرہ لگاتے ہیں، سب بکواس، کھا لے گھاس، کر دوں تیرا ستیہ ناس، پلا دوں جوتے کا مکسچر، بولو کون بھوانی۔ نوچندی جمعرات کو جب مس کانتا دیوی چادر چڑھانے کے لیے درگاہ جاتے ہوئے سامنے سے گزریں تو شاہ صاحب ڈنڈا ہوا میں لہرا کر حسب عادت چلائے، بولو کون بھوانی۔ کانتا نے دہل کر سر اٹھایا اور اوپر اونچی چٹان پر کھڑے شاہ صاحب کو دیکھا۔ شاہ صاحب فرماتے رہے، ایمان پاک آدمی بے باک، حق اللہ، پاک ذات اللہ۔ کانتا دیوی ایک کمزور دل خاتون تھیں، ذرا سہم کر آگے بڑھنے لگیں تو شاہ صاحب گرجے، عہد ہمارا اللہ بتلا، با افراد خاصا من الشراب، کھڑا کھیل فروخ آبادی۔ کانتا دیوی لرز کر ٹھٹک گئیں۔ ان کے سوا کسی کو یہ نہیں معلوم تھا کہ ان کی ممی کسی زمانے میں فروخ آباد کی رنگریزن تھیں۔ کانتا دیوی سر ڈھانپ کر اور ہاتھ جوڑ کر کھڑی ہو گئیں۔ اب شاہ صاحب پر حال آ چکا تھا اور وہ جھوم جھوم کر قوالی کا ایک مصرع دہرا رہے تھے، اخلاص کے رنگ میں رنگ دے رے پکا لال رے رنگ رے جوا۔ کانتا دیوی مبہوت ہو کر انہیں دیکھتی رہیں۔ شاہ صاحب نے ان کی طرف سے بے پرواہ ہو کر اپنی بڑ ہانکنی شروع کی، دریا کی لہر، اللہ کا قہر، ہنڈیا میں چڑھا جوتے کا مکسچر پلا۔ مس کانتا دیوی کی آنکھیں بھر آئیں۔ ان کا سب سے بڑا پروڈیوسر جو ہر وقت ان کی خوشامد میں لگا رہتا تھا، ان دنوں ایک بہت بڑی پکچر کے لیے مس موہنی بالا سے کانٹریکٹ کر چکا تھا۔ شاہ صاحب نے سریلی آواز میں یکلخت گانا شروع کر دیا، ہمارے شمشاباد میں 2 گھوڑے رہتے تھے، ڈبکو ڈبکو می کند از یک توجہ پار کن۔ سمجھنے والے کے لیے مجذوب کا اشارہ کافی ہے۔ مس کانتا دیوی سر جھکا کر کھڑی ہو گئیں۔ تب شاہ صاحب نے آنکھیں کھول کر نعرہ لگایا، مچھلی بیچے گی حضور، میرے لیے کوئی حکم؟
कांता देवी ने डरते डरते नजरें उठाए बगैर पूछा। मछली बेचेगी? शाह साहब ने दोहराया। कौन हुजूर? वही, और कौन? कांता देवी ने जल्दी से उनके पांव छूना चाहे मगर उन्होंने पीछे हटकर कहा, धत, भाग जाओ औरतिया। शाह साहब, पैर हटेले का मुर्गा। जी शाह साहब, पीर हटेले का मुर्गा। कांता देवी एक लम्हे के लिए सोच में पड़ गईं मगर फौरन ही उन्हें याद आ गया कि फर्रुखाबाद में उनके मोहल्ले की औरतों के यहाँ 12 महीने नजर न्याज का सिलसिला रहता था। शेख सद्दू का बकरा, पीर दीनदार का कोंडा, मुश्किल कुशा का दोना, शहीद का मलीदा, हजरत अब्बास की हाजिरी, बीबी की पुड़िया, परियों का तबक, पीर हटेले का मुर्गा। कांता देवी की मम्मी लतीफ़न बुआ भी एक ज़माने में मस्जिद के ताक भरा करती थीं। यूरोप के सफ़रों और फिल्मी मसरूफियात से भरपूर मौजूदा ज़िंदगी में मिस कांता देवी को ये सब कहाँ याद रह सकता था, मगर शुक्र के इस वक्त याद आ गया। उन्होंने फ़ौरन 100 रुपए का नोट निकालकर शाह साहब के कदमों में रखा। भाग जाओ रतिया, धत, हट हट, शाह साहब ने आंख बंद करके डांट बताई। मिस कांता देवी ने अदब से उनको तस्लीम की और खुश खुश आगे चली गईं। शाह साहब ने अपने फरगल की जेब में से वो नोटबुक निकाली जिसमें उन्होंने अपनी वालदा को ख़त लिखकर सारे पीरों की नज़र न्याज की तारीखें मंगवा के दर्ज कर ली थी। शाह साहब ने नोटबुक के एक कॉलम में एक निशान बनाया और पाँव के अंगूठे के जरिए नोट गुदड़ी के नीचे सरकाने के बाद भजन गाने में मसरूफ हो गए। मारवाड़ियों की एक टोली पहाड़ी की सीढ़ियां तय करती